اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. اشتغال یقینی براءت یقینی کیا چاہتا ہے؟ اس قانون کے تحت اقل و اکثر ارتباطی میں ایک اشکال وارد کیا گیا ہے. اور وہ اشکال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علم اجمالی ہے کہ 9 جز نماز ہے یا 10 جز. 9 کے نسبت سے یقین ہے اور 10واں جز مشکوک ہے، اس میں اصل براءت جاری کریں. تو یہ اشتغال یقینی براءت یقینی کے خلاف ہے کہ آپ کا وظیفہ نماز ظہر میں مشغول ہے اقیم الصلاۃ کی وجہ سے. آپ نے 9 جز نماز انجام دی، آپ کو یقین حاصل نہیں ہوا کہ نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی. بس اشتغال یقینی براءت یقینی تو نہیں ہوا، اس لیے 10 جز انجام دینا ضروری ہے. اصل براءت اس 10ویں جز میں جاری نہیں کر سکتے ہیں. اشتغال یقینی کا قانون تو یہ کہتا ہے. اس بات پر آج کی گفتگو میں اشکال وارد کیا گیا ہے کہ نہیں، یہاں پر براءت یقینی حاصل ہو گیا ہے. براءت یقینی کیوں حاصل ہو گیا ہے؟ کہتے اس لیے کہ جتنا آپ کو اشتغال کے بارے میں یقین تھا، جتنا یقین اشتغال تھا اتنا براءت یقینی حاصل ہو گیا ہے. آپ کو 9 جز کے بارے میں اشتغال یقینی تھا تو 9 جز کے بارے میں اشتغال یقینی تھا تو 9 جز تو براءت یقینی ہو گیا. جتنا آپ کو یقین بے اشتغال ہے اتنا براءت یقینی چاہتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں چاہتا ہے. آپ کو کتنے کے بارے میں یقین کا اشتغال ہے؟ اشتغال و یقینی 9 جز کا ہے، تو آپ 9 جز جو ہے اس کو انجام دے چکے ہیں. تو جتنا آپ کو یقین بے اشتغال ہے اتنا ہی تو براءت چاہے گا. اتنا تو یقین 10ویں جز میں آنے میں ہی شک ہے. آپ کو 10ویں جز میں آنے ہی میں شک ہے نا. 9 جز کے آنے میں یقین ہے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ تو جب 9 جز میں یقین ہے تو 9 جز نے ہم نے انجام دے دیا. 10ویں جز میں شک تھا، ہم نے اس کو اصل براءت جاری کر. آنے میں شک ہے اس کے
جب آنے میں شک ہے تو انجام دینے میں بھی شک ہے کہ نہیں؟ آنے میں کتنے کا یقین ہے؟ 9 جز کا یا 10 جز کا؟ کہتا ہے 9 جز کا. بس جتنا آپ کو آنے کا یقین ہے اتنا جانے کا یقین ہونا چاہیے. بس یہ پورا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے. السلام علیکم. نقطہ متوجہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جتنا آنے کا یقین ہے اتنا جانے کا یقین ہونا چاہیے. آپ کو آنے کا یقین کتنا ہے؟ 9 جز کا. بس جانے کا یقین بھی 9 جز کا ہونا چاہیے. آپ کو 10 جز کے اندر تو شک ہے نہیں، اس لیے اس کے اندر اصل برات جاری کریں گے. یہ اشکال آج کے قاعدہ اشتغال میں وارد کیا ہے جو مستشکل ہے. مستشکل سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ مستشکل سے پہلے کہا گیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ. دوبارہ ہم پلٹا کر کے لے کر آ رہے ہیں جو پہلے اس آج کے اشکال سے پہلے جو بات کہہ رہے تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ کی آیت کہتی ہے کہ آپ پر نماز ظہر واجب ہو گیا. جب نماز ظہر واجب ہو گیا تو اشتغال یقینی ہے. آپ نے نماز ظہر میں 9 جز انجام دیے اور آپ 9 جز کو انجام دینے کے بعد براءت یقینی پیدا کرتے ہیں. براءت یقینی نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے 10 جز ہے. اس لیے براءت یقینی حاصل کرنے کے لیے آپ کو 10 جز انجام دینا پڑیں گے، وہ جو پہلے کہہ رہے تھے. اس لیے احتیاطاً آپ کو 10 جز انجام دینا ہے. وہ قائد اشتغال والے یہ کہہ رہے تھے. آج کا مستشکل اشکال کر دوسرے انداز میں. وہ کیا اشکال کر کہ آپ کو جتنا آنے کا یقین ہے اتنا انجام دینے کا یقین ہونا چاہیے. آپ کو آنے کا یقین کتنا ہے؟ 9 جز. 10 جز کا تو آپ کو یقین نہیں آنے کا ہے. نہیں، جب 9 جز آنے کا یقین ہے تو آپ نے 9 جز انجام دے دیا تو جتنے آنے کا یقین تھا اتنا ہی جو جانے کا یقین ہو گیا. تو اب جو ہے قاعدہ اشتغال تو جاری ہو گیا. اشتغال یقینی 9 جز تھا، براءت یقینی بھی 9 جز ہے. بس یہاں پر کیا اشکال ہے کہ ہم 10ویں جز سورہ کی نسبت اصل براءت جاری کریں. یہ تھا قاعدہ اشتغال پر اشکال وارد کر کے دوبارہ اصل براءت کی طرف پلٹا دیا ہے. یعنی قاعدہ اشتغال کے ذریعے سے اصل براءت کی طرف پلٹا دیا ہے. یہ نقطہ جو ہے وہ پہلے والے کہہ رہے تھے لیکن آج کی بات میں کہہ رہے کہ آپ کو آنے کا کتنا یقین ہے بتائیں. 9 جز ہے 10 جز ہے؟ 9 یقین ہے. بس تو آپ کو 9 یقین ہے 9 ہی انجام دیں، ختم ہو گیا. بس اشتغال ہے یقینی، براءت ہے یقینی. 10ویں جز میں شک ہے اصل براءت جاری کریں، ختم ہو گیا. تو یہ آج کی بحث والے کہہ رہے ہیں. وہ کل کی بحث تھی، وہ پچھلی بات تھی. وہ آج کی بحث والے کہتے ہیں آپ کو آنے کا یقین کتنا ہے؟ 9 جز کا. بس جانے کا یقین بھی 9 جز کا ہونا چاہیے. بس پورا ہو گیا نا. جتنا یقین ہے اتنا براءت چاہیے نا. آپ کو یقین 9 جز کا تھا تو جانا بھی جو 9 جز کا ہونا چاہیے. 10 جز کیوں ضروری ہو جائے گا؟ 10واں جز شک والا ہے، اس سے براءت جاری کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں آج جو ہے نیا نقطہ انہوں نے پیش کیا ہے نا. ہاں مسئلہ حل ہو گیا نا. ہاں بات تو معقول ہے کہ بھائی کتنے جز کا آپ کو یقین ہے؟ آیا کتنا تھا؟ اقیم الصلاۃ میں آیا کیا تھا؟ 9 جز تھا یا 10 جز تھا؟ کہتے یقین تو 9 جز ہی ہے. جب آپ کو آنے کا یقین 9 جز ہے تو جانے کا یقین بھی 9 جز ہونا چاہیے. پورا ہو گیا کہ نہیں؟ بس آپ ہاں بس تو ختم ہو گیا سوال. ہاں
تو وہ یہی کہہ رہے اقل و اکثر کی شک میں عقل جو ہے یقینی ہے، اکثر کی نسبت شک ہے، اصل برات جاری کرے، قاعدہ اشتغال بھی جاری کرے تو یہ ہو گیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اشتغال سے احتیاط ثابت نہیں ہو رہا ہے، قاعدہ اشتغال سے وہ اصل برات جاری ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں پر آج کا نیا اشکال جو پیش کیا اس کی بنیاد پر اصل برات ثابت ہو رہی ہے، نئے انداز میں ایک بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے کہ جس طرح اقل و اکثر میں آپ کو جتنا آنے کا یقین ہے اتنا جانے کا یقین ہونا چاہیے۔ آنے کا یقین 9 جز کا ہے، جانے کا یقین بھی 9 جز ہو جائے تو کافی ہے، بس اشتغال یقینی برات یقینی ہو گیا۔ 10ویں جز کی نسبت شک ہے، شک کی بنیاد پر اصل برات جاری کریں گے۔ یہ تھا آج مستشکل کا اشکال۔ قاعدے اشتغال میں ہمیشہ احتیاط نہیں ہے، بلکہ قاعدے اشتغال میں براعت بھی جاری ہوتی ہے۔ یہ آج کے اشکال کا جو ہے خلاصہ ہے۔ ہاں البتہ بعض جگہ پر قاعدہ اشتغال میں احتیاط ہوتی ہے، جیسے اس دوران بین متباینین کو لے لیں، اقل و اکثر کو نہیں لے لیں، دوران بین متباینین کو لے لیں۔ روز جمعہ اول زوال یقین آپ کو ہے کہ ایک نماز میرے ذمے مشغول ہو گئی ہے، منتہا اس نماز کا عنوان مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو اول زوال جمعہ نماز مجھ پر واجب ہوئی ہے اس کا عنوان معلوم نہیں کہ وہ جمعہ کی نماز ہے یا وہ ظہر کی نماز ہے۔ اصل اشتغال نے آپ کے ذمے ایک نماز بے عنوان لگا دی ہے، آپ کے ذمے ایک نماز بے عنوان لگا دی ہے۔ نماز بے عنوان محرز و مسلم ہے کہ آپ کے ذمے آ گئی ہے۔ اب یہ اشتغال نماز بے عنوان تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس نماز بے عنوان سے بری ذمہ ہو جائیں۔ کیا آپ خالی اول زوال جمعہ نماز ظہر انجام دیں تو کیا یہ نماز بے عنوان سے کفایت کرے گی؟ کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ بے عنوان والی نماز جمعہ والی نماز تھی یا ظہر والی نماز تھی۔ خالی ظہر پڑھنے تو کافی نہیں ہوگی نہیں۔ اسی طرح برعکس کہ اگر خالی نماز جمعہ انجام دے دیں تو کیا اس نماز بے عنوان سے کفایت کرے گی؟ کہ وہ بھی نہیں کرے گی، کیونکہ پتہ نہیں ہو سکتا وہ ظہر ہو یا نہیں۔ پس براعت یقینی کیا حاصل کرنے کے لیے جمع بین صلاتین لازم ہے کہ آپ نماز جمعہ کو بھی احتیاط کی نیت سے پڑھیں، نماز ظہر کو بھی احتیاط کی نیت سے پڑھیں، دونوں احتیاطاً پڑھیں۔ اور عام طور پر ہم جہاں نماز جمعہ پڑھانے جاتے ہیں تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ آپ احتیاطاً دونوں نمازیں پڑھیں تو تمام مراجع کے نزدیک صحیح ہے، اس لیے کہ نماز جمعہ کی نیت کیا کرنا اس میں نمازی بیچارہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔
اکثر مسئلہ پوچھتے رہتے کہ کیا نیت کریں. میں کوئی واجب تخیری کہہ رہا ہے, کوئی واجب عینی کہہ رہا ہے, کوئی جو ہے احتیاط واجب لگا رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ رہے, تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بس یہ سب سے آسان راستہ کہ نماز جمعہ بھی احتیاطاً پڑھے, نماز ظہر بھی احتیاطاً پڑھے. اگرچہ کہ آج کل جتنے مہاراج واجب تخیری کہتے ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لے تو کفایت کرتا ہے, لیکن اس کی شرائط کے تحت ہونا چاہیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت کہ شرائط, ہاں شرائط پوری ہونا بہت مشکل کام ہے. ہمارے فتویٰ نہیں ہے, ہم تو احتیاط کہہ رہے ہیں. احتیاط آپ کی ایک رائے اور ایک رہنمائی ہے, یعنی ارشاد ہے, یعنی یہ امر مولوی نہیں ہے, امر ارشادی ہے. یعنی تو یہ ایک مشورہ ہوتا ہے کہ دونوں پڑھ لیں تاکہ جان ہی چھوٹ جائے کہ کون سے فتوی کو اپنایا جائے. لیکن دونوں کے احتیاط کی نیت سے پڑھنا ہے, دونوں قربت کی نیت سے پڑھے تو بدعت ہو جائے گا بھی, اور آرام ہو جائے گا. دونوں کے احتیاط کی نیت سے پڑھیں گے تو یقیناً ہر مراجع کے نزدیک صحیح ہے. ہاں اس لیے پڑھ لے, کیا ہے شاید مکمل نہیں, زیادہ سے زیادہ باطل ہو جائے گی. اور کیا, زور تو صحیح زور تو کم از کم صحیح ہو جائے گی. پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعض جگہ پوری ہوتی ہے, ہمیں کیا پتہ. اتنی کراچی اتنی بڑی ہے, پوری دنیا تو بہت سی جگہ ہوتی ہے. آج نہیں ہے تو کل پوری ہو جائے گی, کل نہیں تو پرسوں پوری ہو جائے گی. پتہ نہیں ہوتا اصل میں کسی کا بھی شرائط. ہم کلی ایک بات کہہ رہے ہیں, فتویٰ ہمیشہ کلی نوع بشر کا ہوتا ہے, ایک ایک آدمی کو تو نہیں بتائیں گے. ہاں پھر بھی قربت کی نیت سے کریں, کیا باطل زیادہ سے زیادہ باطل ہو جائے گی. اور کیا البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب مراجع کے نزدیک احتیاط کی نسبت سے صحیح ہے, وہ لوگ جو احتیاط کی اجازت دیتے ہیں. بعض مراجع ایسے کہ جو اصلا احتیاط کی اجازت ہی نہیں دیتے. وہ جو پرانے زمانے میں تھے, کسی زمانے میں, وہ آج کل تو ہے نہیں. سب کے سب آج کل تو اجازت دیتے کہ احتیاط جو ہے وہ طریق نجات ہے, اور جو ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر جو اشکال پیدا ہوتا تھا کہ نیت کس طرح کریں گے, تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کے نیت کا حل نکال دیا کہ احتیاط کے اندر حل کیا کہ احتیاط جس طرح آپ کو جو ہے وہ واقعے میں پتہ ہے, اس واقعے کے مطابق آپ نیت کریں کہ یہ بھی نہیں پتہ یہ بھی نہیں پتہ, دونوں کا احتیاط کی نیت سے انجام دیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں کہتے ہیں میں نماز جمعہ پڑھتا ہوں احتیاطاً قربتاً اللہ, احتیاطاً قربتاً اللہ. اور پھر ذمہ میں کچھ اور مسائل بھی آ جاتے ہیں. واجب مستحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کہیں بھی ضرورت نہیں ہے. پھر معافی ذمہ پھر کوئی یہ کہ معافی ذمہ میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے دوسری اور چیزوں کی راہیں بھی کھل جایا کرتی ہے. معافی ذمہ میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, تھوڑا سا وسیع مفہوم ہے اس کا احتیاط کی نسبت. مثلاً اگر بالفعل اس کے ذمے کچھ اور بھی چیزیں ہیں, قضا ہے مثلا, معافی ذمہ میں وہ بھی آ جائے گا. مثلا معافی ذمہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو بھی میرے ذمے باقی ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. وہ تو پھر احتیاط ہو گیا نا, معافی دونوں کی نسبت سے. پھر اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ معافی ذمہ وسیع مفہوم ہے, تھوڑا غور کریں تو تھوڑا مفہوم. اگر جو ہے سب کی سب 4 رکعت ہے تو
اگر سب جو ہے 2 رکعت ہے تو پھر ٹھیک ہے، جتنی بھی 2 رکعت والی ہے ان کے، ہاں 2 رکعت ہے، لیکن دوسری جس کے اندر شک ہو رہا ہے وہ بھی 2 رکعت ہو تو ما فی ذمہ کافی ہوتی پھر۔ 8 دفعہ نظر کی تھی، 8 دفعہ نظر کی ہے، نہیں تو 8 دفعہ نظر کی تو 8 دفعہ پڑھنا پڑے گی پھر تو 2 کر کے معین ہے وہ پھر تو۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ جو شبہ قدر میں پیمفلیٹ بانٹتے ہیں، کچھ جو ہے وہ پرچے بانٹتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز شب قدر میں پڑھ لیں تو آپ کی گزشتہ ساری نمازیں معاف ہیں۔ تو معاف کا مطلب اس روایت میں یہ نہیں کہ نماز قضا ساری 60 سال کی وہ معاف ہو گئی، نہیں، اس کا ہو سکتا گناہ معاف ہو جائے، یہ امکان ہے، لیکن نمازیں جتنی قضا ہو اس میں ایک نماز بھی کم نہیں ہوگی، بالکل پوری کی پوری پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جتنی نظر مانی ہے اتنی پوری انجام دینا ہے نا۔ 1000 روپے کسی لیے معافی ذمہ کی نیت سے 2 روپے دیں تو کافی ہو گئے کتنے۔ تو الگ الگ نظر مانی ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ ایک کام ہو گیا، پھر دوسرا کام ہو گیا، پھر تیسرا کام ہوگا۔ اگر تینوں کا اکٹھا کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے کہ تینوں کام ہو گئے تو پھر جو ہے ہاں صحیح بات ہے، معافی ذمہ سے عدد پورا نہیں ہوگا اگر جو ہے ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز جمعہ میں اور نماز ظہر میں چونکہ بے عنوان جو نماز تھی وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ دونوں نمازیں انجام نہ دی جائے، اس لیے وہاں پر اشتغال یقینی، براعت یقینی کا تقاضا چاہتا ہے کہ احتیاط کریں، لیکن ہر جگہ اشتغال یقینی براعت یقینی کا تقاضا نہیں چاہتا جو اقل و اکثر میں تھا۔ آئیے ہم اپنی مثال میں دیکھیں۔ معنی حنفی میں مقتضی اقیم الصلاۃ آپ کی گردن پر نماز کو واجب قرار دیتا ہے۔ آپ کی گردن پر ایک نماز مبہم مشغول ہے، لیکن یہ نماز اس جہت سے کہ 9 جز تو کم سے کم ہے، اس جہت سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ 9 جز آپ کے لیے یقینی ہے، جزو دہم کی نسبت سے اصل اشتغال ہی آپ کے لیے مشکوک ہے۔ اصل اشتغال آپ کے لیے معلوم نہیں ہے کہ سورے کو شامل ہے یا نہیں، بس اشتغال یقینی
اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ بتائیں کہ نماز ظہر میں 9 جزئی آپ کو یقین ہے یا 10 جزئی آنے میں آپ کو یقین ہے؟ آپ یقیناً جواب دیں گے سوال کہ قدر مسلم نماز میں 9 جز ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں اشتغال بذمہ 9 جز تو ہے، اما جزء دہم کی نسبت اصل اشتغال آپ کے لیے معلوم نہیں ہے، پس اصل اشتغال 10ویں جز کی نسبت چونکہ مشکوک ہے اس میں اصل برات جاری کریں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں جتنا آنے کا یقین ہے اتنا جانے کا یقین ہونا چاہیے۔ آنے کا یقین 9 جز ہے تو جانے کا یقین بھی 9 جز ہونا چاہیے، بس اس لیے اشتغال کے قانون کی وجہ سے اصل برات 10ویں جز کی نسبت جاری ہو سکتی اقل و اکثر والے وہ مورد میں۔ یہ تھا وہ مسئلہ کہ جس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اشتغال یقینی براعت یقینی میں احتیاط ہمیشہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پس اس بنیاد پر اشتغال یقینی براعت یقینی چاہتا ہے یہ مسلم، اما تنہا محدود اشتغال یقینی اتنی مقدار کہ جتنی مقدار میں یقین بے اشتغال ہو، وہ مقدار جو یقین بے اشتغال آپ کی گردن پر ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جس طرح اقل و اکثر ارتباطی میں 9 کا یقین ہے اور 10 میں شک ہے تو 9 کے آنے میں یقین ہے، 9 کے جانے میں بھی یقین ہونا چاہیے، 10واں شک ہے، اصل برات جاری کریں۔ کسی یہی چیز تو آپ اقل و اکثر استقلالی میں بھی یہی جاری کرتے ہیں کہ 9 کے یقین ہے، 10 میں شک ہے، اصل برات جاری کرتے ہیں استقلالی میں۔ اگر اقل و اکثر ارتباطی میں آپ احتیاط کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے دودھ والے سے دودھ منگوایا، مہینے کے آخر میں پتہ نہیں کہ دودھ 100 روپے کا آیا ہے یا 150 روپے کا آیا ہے، اشتغال یقینی دودھ کے پیسے دینے ہیں، اشتغال یقینی براعت یقینی چاہتا ہے تو براعت یقینی تو اسی وقت ہوگا جب آپ 150 روپے ادا کریں۔ وہاں پر یہ قانون کیوں جاری نہیں کرتے کہ 150 روپے دینے، وہاں پر 100 روپے پر کیوں اکتفا کرتے جی؟ وہاں پر جو ہے آپ وہاں پر تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی 100 روپے تو یقینی ہے، 50 روپے چونکہ مشکوک ہے 50 روپے کی نسبت اصل برات جاری کریں گے، وہاں پر تو یہ کہتے ہیں، وہاں پر اشتغال یقینی برات یقینی کیوں جاری نہیں کرتے اور کہیں کہ اشتغال یقینی ایک عنوان قرضہ آ گیا ہے اور قرضہ جو یقینی طور پر آیا ہے تو اس سے براعت الذمہ یہ کہ 150 روپے دیں گے تب جا کے براعت الذمہ ہوگا، یقینی براعت کب ہوگی 150 روپے سے، وہاں پر یہ قانون کیوں جاری نہیں کرتے؟ وہاں پر بھی تو یہی مسئلہ ہے نا، جو اقل و اکثر
استقلالی میں مسئلہ ہے، ارتباطی میں بھی یہی مسئلہ لے کر وہاں پر ایک مثال ہے، مثال جو ہے وہاں عبادات و معاملات کی بات نہیں، اقل و اکثر کی بات، اب اس پر توجہ ہے۔ نماز ہی میں جو ہے وہ بہت سی عبادات کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ خود وہ جیسے خالی جو ہے قرضے کی بات نہیں، جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، وہ بھی تو عبادات ہے، مثلا اس میں بھی تو شک ہو سکتا ہے کہ مجھ پر 100 روپے آئیں گے، 150 روپے خمس آئے، مجھ پر 100 روپے زکوٰۃ ہے یا 150 روپے زکوٰۃ ہے، کہیں بھی مثال لے لے، فرق نہیں پڑتا، وہ بھی عبادات ہیں۔ نہیں، وہ حقوق العباد ہے، وہ عبادات میں شمار، اس کا نام اس لیے نیت کرنا ضروری ہے، اس میں عبادات کی فہرست میں جو فروعات دین جو ذکر کیے گئے ہیں عبادات میں، وہ ان میں سے ایک خمس و زکوٰۃ ہے۔ یعنی تو مسئلہ جو ہے اقل و اکثر میں جب آپ یہ بات لے کر آتے ہیں کہ اقل و اکثر ارتباطی میں ذمہ مشغول ہونے کے بعد فارغ اس وقت انسان ہوگا کہ جب جو یقینی فراغت حاصل ہو، اور وہ اکثر میں حاصل ہوا کرتی ہے۔ اگر یہ قانون جاری کرتے ہیں تو اقل و اکثر استقلالی میں بھی تو یہی ہے، اقل و اکثر استقلالی میں دودھ والے کو 100 روپے دینا ہے یا 150 روپے دینا ہے، تو ذمہ داری تو آ گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ قرضہ ہم پر آ گیا ہے۔ اب قرضہ 100 روپے ہے یا 150 روپے پتہ نہیں چل رہا، تو فراغ ذمہ کیسے حاصل ہوگا 150 روپے میں؟ تو وہ قانون وہاں کیوں جاری نہیں کرتے ہیں؟ اشتغال یقینی، فراغ یقینی ہے۔ بس جس طرح وہاں پر جتنا آنے کا یقین ہے اتنا جانے کا یقین ہونا چاہیے، استقلالی میں بھی آنے کا